اللہ امام اہل سنت نے 4 چیزیں بتائی ہیں. یہ 4 چیزوں کو سنیے, بات ختم کر لیجیے, اور اس 4 چیزوں کے اندر اپنے پیر کو تلاشیے جن سے آپ مرید ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے ایمان. ایمان بالکل پرفیکٹ, مکمل, پکا ہونا چاہیے, جس سے آپ مرید ہیں, جن کا فیضان اس علاقے میں برس رہا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کے خلیفہ حضور صوفیہ ملت جن کی آج محفل اللہ الصمد, ایمان کے بارے میں ان کی پختگی کیا تھی یہ میں کیا بیان کروں, آپ نے خود اس چیز کو نظارہ کیا ہے. حضرت بغل میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے, ایک بار نہیں 1000 بار دیکھا ہوگا آپ نے. مریدوں کو, نذرانوں کو, بڑے پیسے والوں کو جن کے ایمان میں استقامت نہیں تھی اپنی مریدی سے خارج کر دیا, جن سے آپ بیعت ہیں. واقعی میں انہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کی خلافت کا حق ادا کر دیا. سرکار مفتی اعظم ہند نے پوری زندگی میں ایمان و عمل کی دعوت دی ہے, اور وہ دعوت آپ کی سیدھی کی سرزمین پر جن اشخاص نے پہنچائی ہے ان اشخاص میں ایک نمایاں نام حضور صوفیہ ملت کو نظر آتا ہے. اللہ سبحانہ. ایمان کے معاملے میں ایک نہیں, آپ کے اطراف و جوادی میں 50-60 کلومیٹر دور کیا معاملہ پیش آیا وہ بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہے. کیا کچھ نہیں کر دیا, صرف ایمان کا ہی تو مدعا تھا, اور کوئی ذاتی بات تو نہیں تھی کہ صوفیہ ملت کی زمین چھینے لے رہے تھے لوگ. بات تو ایمان کی تھی. ایمان سے چھوڑ دیا, دین کو چھوڑنے کی بات کی تو مرید سے نکال دیا. یہ نہ دیکھا کہ سامنے کتنے بڑے کروڑپتی, پیسے والے, کتنے بڑے نیتا, کتنے بڑے پہنچ والے موجود ہیں. یہ پہلی علامت ہے, یہ شخص جن سے آپ کو بیعت ہونا ہے, پہلی علامت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے. دوسری چیز, فاسق معلن نہ ہو, یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. اللہ الصمد. حضور صوفیہ ملت نماز, روزے اور فرائض و واجبات کے مکمل پابند, اور خاص سنت کے پابند, خاص سنت کے پابند. اور یاد رکھیے, جو جتنا بڑا سنت کا پابند ہوتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو اس زمانے میں اتنا بلند فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج علاقے میں قریہ بستی بستی ہر جگہ آپ کو حضور صوفیہ ملت کے غلام, ان کے چاہنے والے, ان کے ماننے والے, ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے مل جائیں گے. پھر تیسری چیز, عالم ہونا چاہیے, یعنی کم سے کم اتنا علم ضرور ہو کہ کتابوں سے مسئلے نکال سکے. میری بات ضرور تھوڑی سی خشک ہو رہی ہے, لیکن میں نے پہلی چیز عالم ہونا. اور اللہ سمجھ ماشاء اللہ علم کے معاملے میں بھی کوئی کمی, کوئی انسان کسی مسئلے پر نقطہ نہیں رکھ سکتا. اچھے اور ایسے عالم, بعض عالم ایسے ہوتے ہیں جو صرف اردو کتابوں سے مسئلے نکال پاتے ہیں, ماشاءاللہ ان کے علم کا مرتبہ کہ عربی کتابوں سے بھی دینی مسائل حل فرما لیا کرتے تھے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ شاید مصروفیت کی وجہ سے, یا یوں کہوں کہ کچھ طبیعت کی ناساز ہونے کی بنیاد پر اتنا زیادہ وہ کتابوں کو, آنکھ سے تھوڑا سا بصارت کی کمزور ہونے کی بنیاد پر وہ اتنا زیادہ آپ کو کتاب کھول کے دکھا کے نہیں بتاتے رہے. لیکن جتنی بات انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوگی, اور جتنی بات پیش کی آپ کے سامنے, وہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کی اسلامی اور مذہب اہل سنت کی کتابوں کی بات پیش کی. پھر آخری چیز کہ آپ جس سے بیعت ہو رہے ہیں ضروری ہے کہ اس پیر کا سلسلہ حضور تک منسلک ہونا چاہیے.